مجھے احساس ہوا ہے سارے کلام کو سنتے ہوئے کہ غلطیاں ہماری اپنی ہیں، بحیثیت فرد بھی، بحیثیت استاد بھی، بحیثیت ہر طرح سے، کہ ہم نے اپنے بچوں کو وہ ذوق نہیں دیا جس سے کہ وہ ان چیزوں کو اپنا مقصد حیات بنا سکیں۔ مثال کے طور پہ کتنے بچے ہوں گے، شاہ صاحب آپ کی اجازت سے، کتنے بچے ہوں گے جو یہ بات سمجھتے ہوں کہ یہ جھولی اٹھا کے دعا دینا جو ہے مولا جیون تیرے حسنین، یہ جو ذوق ہے یہ ایک فقیر کا ذوق ہے۔ یہ جو گلی سے گزر رہا ہوتا ہے نا، سب سے کمزور آدمی، جب اس کو آپ کو خیرات دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے جا تیرے بچے جیون۔ یہ جو کلچر ہے یہ نہ پیدا کر کے ہم نے خود ہوا دی ہے ان تمام سیکولر ہواؤں کو، جس کا ایک پروڈکٹ جو ہے وہ 8 مارچ بھی نظر آتا ہے، ایک جو ہے وہ ہراسمنٹ کے کیسز نظر آتے ہیں، کرائم نظر آتا ہے، کرائمنالوجی نظر آتی ہے۔ اگر بچوں کا ذوق جو ہے وہ اہل بیت کی طرف، رسول کی طرف اور دین کی طرف لگایا ہوتا تو آج یقین کیجئے کہ آپ کو اپنے بچوں کی کردار سازی پہ بات کرنے کی ضرورت نہ پیش آتی۔ پھر آپ کے بچے جو ہیں وہ اپنے ہیروز ان لوگوں میں دیکھ رہے ہوتے جو میرے عقب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ان سے بات کرتے ہیں، آج خوشی کا دن ہے، اور مصیبت آج یہ ہے، مشکل میرے لیے یہ ہے کہ سارے کے سارے اتنے ہینڈسم بن کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو آباد رکھے، ماشاء اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم جناب۔ جب علماء کرام کسی معاشرے کے ہینڈسم ہونا تو اس معاشرے سے آپ کو نا امیدی نہیں مل سکتی، ماشاء اللہ تعالیٰ۔ آج امام کے ولادت ہے اور امام کے کردار پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ انتہائی محترم شہنشاہ نقوی بھائی، السلام علیکم۔ مفتی عمران بھائی آپ آئے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر فرحانہ آپ آئی ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ علی وارث ہیں، فرحان علی وارث، آپ کے نام میں علی وارث ہونا کیا خوبصورت تذکرہ ہے یہ۔ رباب ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم رباب بیٹا۔ اور سلمان عالم آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور میں نے ان سب کے کلام سنے، ان بچوں کے میں نے کلام سنے، اور سنیے گا تو آپ کو مزہ آ جائے گا۔ حضور شخصیات کی بات کرتے ہوئے، کیونکہ فرحانہ آپا ہمارے ساتھ آج پہلی دفعہ تشریف لائی ہیں، آپ کو بہت وارم ویلکم۔ ان سے اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ان سے بات شروع کر لوں۔ فرحانہ آپا، بحیثیت شخصیت نہ میرا ذاتی یہ خیال ہے، ہو سکتا ہے علماء کرام اس سے بالکل بھی اتفاق نہ کرتے ہوں، ہم نے بہت سی شخصیتوں کو نا انڈر رکھا ہے، یعنی کہ جتنا ان کا حق تھا ان کو ہم نے حق نہیں دیا بالکل بھی۔ مثال کے طور پہ 20-25 روایتیں ہوں گی سیدہ خدیجہ کی، اس سے زیادہ ہم جانتے نہیں، جان کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جس نے ٹرن بدل دیا، ہم ان کے بارے میں بہت کم ذکر کرتے ہیں۔ امام حسین کے بارے میں کربلا کی وجہ سے بہت ذکر کرتے ہیں، لیکن امام حسن کا ذکر میرے خیال میں ہم یا تو کرتے نہیں ہیں یا بہت ہی چیدہ موقع کے اوپر کرتے ہیں، اور پھر اگر کریں گے تو کندھوں پہ کھیلنے والی مثال سنا دیں گے جو کہ ظاہر ہے احادیث میں بھی موجود ہے، یا ہم عید کا دن بتا دیں گے، لیکن وہ جو پرسنالٹی جس نے امام کو اس مقام پہ پہنچایا یا اتنا بنایا، کتنا بنایا کہ آپ کا جو ایگریمنٹ ہے ٹو واک اوے، میں کہتا ہوں آج یونائٹڈ نیشن اس کے آگے جھک کے کھڑی ہو جائے تو بھی وہ کلام اس ماحول میں وہ بڑا ہے۔ یہ شخصیت جو ہے بحیثیت ایک امام کے، آپ کی نظر میں ایک عالمہ کی صورت میں آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج کا دن تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو، کہ خوشی کا دن ہے، اور ہم بہت ساری چیزوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سوائے سب سے اپنی اہم چیزوں دن کے، ہے، تو یہ سب سے اہم دن ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور یہ سوچ کے سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں انہی کے نقشے پا پہ چلنا ہے، انہی کو ہم نے فالو کرنا ہے، اور ان کے جیسا اپنے آپ کو بنانا ہے۔ تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اس سے آغاز کرنا چاہوں گی امام کے حوالے سے، کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علیپ کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، بس ایک دلیل ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ تو بس جب یہ مقام ہو، کیا بات ہے، تو آپ نے جو بات کی کہ ان کی شخصیت کے حوالے سے، ایک دفعہ یہ مصرع پھر سنائے نا، تو لطف ہی آ رہا ہے ابھی تو۔ واہ واہ واہ، جن کو حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں، کیا خوبصورت ہے، واہ 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 واہ۔ جی، تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ شخصیت جو کہ مباہلہ کے موقع بھی موجود ہیں، جن کے لیے آیت تطہیر بھی آئی ہے، اور وہ جن کے لیے آیت مودت بھی آئی ہے، اور اگر ہم ان کی فضیلت کی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کو 3 حصوں میں اگر ڈیوائیڈ کریں، کہ جو پہلا حصہ ہے ان کا جو کہ پنجتن پاک کے ساتھ ہے، رسول پاک کے ساتھ ہے، پھر دوسرا حصہ جو ہے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے، اس کے بعد ان کی اپنی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے بات کریں،
تو جو سب سے اہم حصہ جو ان کا ابتدائی حصہ ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ جو شخصیت ہے وہ ابتدائی سالوں میں ہی بن جاتی ہے، تو سب سے زیادہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ سب کچھ سیکھا جو آگے چل کے ہمیں ان کی شخصیت میں نظر آتا ہے. کہ آپ دیکھیے جب ان کی ولادت ہوتی ہے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کان میں اذان دیتے ہیں، اور وہ جو جیسے ہم گھٹی کہتے ہیں کھجور کا چٹانا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں چٹاتے ہیں. اور جب آپ کا لعاب کسی کے جی بالکل جب آپ کا لعاب کسی کے دہن میں چلا جائے تو وہ فصاحت اور بلاغت کے کس مقام پر پہنچے گا، تو یہ ہم یقیناً اس بات سے جان سکتے ہیں کہ انہیں کیا کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا. پھر ان کا کھیلنا، ان کا بڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہے کہ رسول پاک جو ہے نماز پڑھے ہیں تو آپ کے کمر مبارک پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ رکوع میں ہیں تو آپ کے پیروں سے لپٹ رہے ہیں، اور اس طرح سے مطلب جتنے بھی آپ کے کام ہیں آپ رسول پاک کے پہلو میں بیٹھ کر سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اور رسول پاک آپ کو جو ہے اپنے جب گود میں لیتے ہیں تو چومتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے جب بچوں کو چومنا بہت اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. اور پھر اس چھوٹی سی عمر میں جب ایک صاحب آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر احرام کی حالت میں شکار ہو جائے تو کیا اس کا کفارہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ حسن سے پوچھو. تو وہ حیران ہو کے کہتے ہیں اس بچے سے، یعنی جن کی عمر 5-6 سال ہے ان سے؟ تو آپ کہتے ہیں ہاں ان سے پوچھو. تو وہ تھوڑا حیران ہو کے پیچھے ہو کے بیٹھتے ہیں، لیکن امام ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا سوال مکمل نہیں کیا. جس پہ وہ حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سوال مکمل سے کیا مراد ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ احرام عمرے کا تھا یا حج کا، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جو شکار تھا وہ کیسا تھا، مطلب وہ انڈے دینے والا تھا یا بچے دینے والا تھا. تو آپ نے پوری بات نہیں کی، آپ کا سوال ادھورا ہے. تو اب آپ یہاں سے دیکھیے کہ ان کا مقام کیا ہے، کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا سیکھ رہے ہیں. علامہ صاحب کو بھی شامل کر لوں. حضور اقدس یہ جو ایک کردار ہے بحیثیت ایک فرد کے، آپ ایک عالم کے طور پہ ایک فرد کے طور پہ کیسے دیکھتے ہیں؟ جیسے آپ فرما رہی ہیں نا، تو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ کردار سازی کیسی ہوگی جس میں کہ آپ نانا کا خطبہ سن کے آئیں اور واپس آ کے اس کو ریپیٹ کریں. میں یہاں سے یہ تجزیہ کرتا ہوں کہ یہ جو ریپٹیشن ہے نا، تکرار جو ہے، یہ اللہ نے بھی نماز ایک دفعہ کہہ دیتے تو کافی تھی، نماز تو ہو ہی جاتی، 700 دفعہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن یہ تکرار بھی ایک ایسی علمی کیفیت ہے جو کہ 5 سال کا بچہ اگر اپنے نانا کا خطبہ دوبارہ آ کے ریپیٹ کر رہا ہے تو وہ امامت کو ایک طرف رکھ دیجئے، وہ اخلاقی تربیت جو ہے وہ بھی تو سامنے رکھے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ اس مبارک خاندان کے صدقے سے پوری امت کی حالت پر رحم فرمائے. آمین ثم آمین یا رب اور العالمین. یہ ان کا دنیا میں تشریف لانا یقیناً امت کے لیے بہت خیروں کا، برکتوں کا، کہ جہاں الفاظ ختم ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر خیر اور برکتوں کا ذریعہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ادبوا اولادکم ثلاث خصال، تم اپنی نسلوں کو صرف 3 چیزیں دے دو، میں اللہ کا مصطفیٰ گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہاری نسلیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہاری ٹھنڈک کا ذریعہ بن جائیں. واہ. پوچھا کہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ تو قبلہ فرمایا حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن. بس حضور کی محبت، حضور کے گھرانے کی محبت اور تلاوت قرآن. جس کو حضرت امام حسین کے بارے میں شاعر کہتا ہے پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو. تلاوت قرآن، محبت رسول اور محبت اہل بیت.